بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزیں، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے؟ وہ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا۔ حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور مومن یہ لیول ہے۔ یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے وہ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈیا ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، 4 جھوٹ اور بولے۔ آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں۔ اس کو سمجھ لیں، سچائی اور امانت داری، دیانت داری۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری جو ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نہ زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے، بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا، تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تجھے پتہ بھی نہیں۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبہ کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ ایک شخص سے قرضہ لیا حضرت بلال نے، وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کو قرض لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے، مجھ سے لے لیا کریں۔ تو لے لیا، اس سے وعدہ کر لیا، وہ نا وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے۔ حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، وہ آ گیا
اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں. تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ذرا ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے اس کے پیسے حق بنتا ہے، بات کر سکتا ہے. یار آپ نا اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر. تھوڑے چند دن پہلے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے، اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا، کوئی بھی ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا. یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے. بیٹا بیٹھ جائیے، آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں، کسی چکر میں نہ پڑے. تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم. آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں. اور یہی معنی، یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. ان کے لیے بھی یہی جواب ہے. تو میرے عزیز، آپ دشمن ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے. اچھا یہ بتائیے، چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے. ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے پھر وہ چڑھا دیتا ہے، ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں، ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے. بحث عام دام برسر مطلب. اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے ہو تمہیں کھجوریں دے دو. اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں. مجھے غصہ تھا، وہ باتیں کرتا میں غصہ کرتا. سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا عمر مجھ پر جلدی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ یار، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو، میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا ہوں، اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں. تورات پڑھی ہوئی ہے میں نے. تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جتنی کو جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، وسعت قلبی بڑھتی جائے گی. عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے. اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا، معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے.